السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جس کا پوائنٹ ود عثمان۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ مدینہ جانے کا جو ٹور تھا اس کا ولاگ شیئر کروں گا۔ میں نے کافی ٹائم سے کوئی ولاگ نہیں دیا، میں نے سارے سیٹ کر کے رکھے ہیں کیونکہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں پہلے مدینہ جاؤں، اس کا جو ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر اس کے بعد میں باقی ولاگ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم روم میں سے نکلے ہیں تیار ہو کے جمعہ کے لیے، تو ہم لوگ گئے ہیں حرم۔ ہوٹل ہمارا کافی پاس ہی تھا، بس تھوڑا سا ڈفرینس تھا، تقریباً 1 سے 2 منٹ کا۔ تو بس ہوٹل سے نکلے ہیں تو حرم میں پہنچے ہیں، وہاں پر ہم نے جمعہ پڑھا ہے، ادا کیا یہاں پر جمعہ پڑھ کے وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو ہم لوگ حرم میں داخل ہوئے اندر، یعنی کہ پہلے ہم نے صحن میں جمعہ ادا کیا تھا یہاں پر، یہ دیکھیں حرم میں۔ تو اب ہم لوگ اندر جا رہے تھے، مطلب زیارتوں کی طرف جا رہے تھے، روضہ رسول کی طرف۔ تو یہاں مسجد میں انٹر ہوئے، یہاں سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی پیاری تھی مسجد۔ یہاں سے ہم لوگ اندر گئے ہیں، ماشاءاللہ مسجد کے اندر جب انٹر ہوئے ہیں، ایکسائٹمنٹ بہت ہی، دل میں بہت زیادہ خوشی تھی۔ جب ہم جمعہ کے لیے حرم کے اندر داخل ہوئے ہیں نا، تو سوچ کے بہت اچھی فیلنگ آئی، اتنی مطلب دل کو خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ تو میں نے جلدی جلدی صاف کیا کہ اس کو دیکھے نا۔ تو یہاں پر جب ہم اندر آئے ہیں، یہاں پر ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد یہاں سے ہماری نظر آگے جب بڑھے ہیں تو نظر پڑی گنبد خضرا پر، جسے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو جلدی سے ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے مسجد سے۔ میری مطلب کہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ جلدی سے میں سامنے جاؤں، اس کو دیکھوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا منظر تھا کہ دیکھتے ہی جانے والا منظر تھا ماشاءاللہ۔ جو لوگ ہو کے آ چکے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کتنی دلی خوشی ہوتی ہے جب اس منظر کو دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کے اور روضہ رسول کے، تو بہت زیادہ دلی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں، مسجد سے دوسری طرف سے نکلے ہیں اور روضہ رسول کی طرف بڑھے ہیں۔ تو دوسری سائڈ سے ہو کر آنا تھا، تو اسی لیے ہم نے یہاں میں نے تھوڑی سی مطلب کلپس لی ہیں یہاں سائڈ سے۔ گنبد خضرا کو دیکھا اور 3 سے 4 منٹ تو میں پہلے دیکھتا ہی رہا، بہت اچھا مطلب لگ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ایک کلپ شوٹ کیا یہاں پر، پھر آگے بڑھتے گئے اور ساتھ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کلپ شوٹ کرتا گیا۔ تو یہاں سے مطلب بہت اچھا منظر نظر آ رہا تھا، دل کرتا کہ بس یہاں پر بیٹھے رہیں اور دیکھتے ہی جائیں۔ تو جو باتیں تھیں میں پوچھتا جا رہا تھا اور دیکھتا جا رہا تھا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ وہ مینار ہیں 2 جو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ مطلب شوق تھا دیکھنے کا۔ تو ماشاءاللہ میرا شوق پورا ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب بھی جو لوگ نہیں ہو کر آ سکے وہ لگ جائیں، جو ہو کر آ گئے وہ دوبارہ جائیں انشاءاللہ۔ بہت مزیدار لگتا ہے جب وہاں اندر بندہ انٹر ہوتا ہے نا روضہ رسول کے اندر، تو بس جو چیزیں نظر آتی ہیں دل کرتا ہے دیکھتا ہی جائے۔ ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو لوگ ہو کر آ چکے ہیں کہ کتنا سکون ملتا ہے دل کو، کتنی خوشی ملتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ ہمارے نبی کے استعمال کی رہ چکی ہیں، یا ان کی گھر کی چیزیں ہیں، یا ان کی چیزیں ہیں۔ اور پھر جب روضہ رسول کو دیکھتے ہیں تو پہلی نظر میں تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان دعا مانگے تو کیا مانگے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مدینے میں یا کعبے میں جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا دل میں ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تو ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر جب میں پہنچا تھا تو مجھے بہت ہی دل کو سکون ہوا تھا ایک دفعہ دیکھ کے یہ چیز، روضہ رسول کی جالی دیکھ کے میرا دل کرتا تھا کہ میں پاس جاؤں، اس کو چوموں، اس کو چھوؤں، مگر نہیں جا سکتا تھا، تو اس لیے دور سے ہی دیکھا اور سلام پیش کیا بس۔ تو ماشاءاللہ بہت پیارا منظر تھا، بہت پیارا منظر تھا۔ جو لوگ ہو کر آئے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت پیارا منظر ہے یہاں پر روضہ رسول میں۔ اور ساتھ میں یہ جو حجرہ ہے جہاں پر وحی آیا کرتی تھی، وہ جگہ بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پر میں جب پاس گیا تھا بٹ مجھے نہیں جانے دیا، انہوں نے دور سے اشارہ کر دیا تھا کہ سائڈ پہ آگے نہیں آنا۔ تو یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں، تو یہاں سے ہم نکلے ہیں اور دوسری طرف سے جو بلال گیٹ ہے وہاں پر ہم گئے ہیں، اس کی زیارت کی ہے، پھر وہاں سے نکلے ہیں باہر اور باہر کی طرف آئے ہیں۔ باہر سے میں نے تھوڑا سا ایک کلپ شوٹ کیا ہے، مطلب جو مسجد میں ہم نکلے تھے جہاں ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی جمعہ کے بعد، وہیں سے ہم لوگ باہر آئے ہیں واپس جانے کے لیے۔ تو یہاں سے دیکھیں سامنے سے بہت پیارا منظر لگ رہا تھا جب باہر نکلے ہیں، دل کر رہا تھا کہ یہاں پر بیٹھے رہیں اور دیکھتے جائیں بس۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی میری دعا ہے کہ جائیں اور زیارت کریں وہاں،
اپنی حاضری پیش کریں اللہ کے گھر، اللہ کے محبوب نبی کے گھر، وہاں جائیں مسجد میں اور دیکھیں۔ اور جب ہم لوگ باہر واپس آئے ہیں ہوٹل میں سے، بس جو سامان اٹھانا تھا اٹھایا، اٹھا کے واپس آئے ہیں، یہ سامنے احد پہاڑ تھا، جبل احد، تو اس کا میں نے چھوٹا سا شوٹ کلک کیا۔ اور یہاں پر میں نے یہ ہم لوگ پہنچے یہاں پر مسجد قباء، وہاں پہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ اس کا بھی اللہ نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 نوافل ادا کرتا ہے اس کو 1 حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، کتنا اس کا رتبہ ہے ماشاءاللہ سے، اللہ نے کتنا رتبہ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ گئے یہاں پر، ہم نے زیارت کی ہے بیر غرض کنویں کی، یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا تھا۔ یہ وہ کنواں ہے جس کے پانی سے نبی پاک کو غسل دیا گیا ان کے وصال کے بعد۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اب تو خیر اس کا پانی نہیں مل رہا تھا، پہلے تو اس کا پانی نکال کر لوگ لے کر جا سکتے تھے، مطلب سائڈ پر نل لگے ہوئے تھے آب زمزم کی طرح۔ اسے جنت کا کنواں بھی کہا گیا ہے کیونکہ نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کنویں میں پہنچ گیا ہوں اور وہ کنواں جنت کا کنواں ہے، اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ نل لگے ہوئے تھے، ٹوٹیاں سی جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ پانی نکل سکتا ہے، انہوں نے مشین کے ذریعے یہاں پر سسٹم بنایا ہوا تھا کہ یہاں سے پانی لے کر جا سکتے ہیں، بٹ پانی اس وقت ختم تھا، نہیں آ رہا تھا، مطلب کہ جو نل لگے ہوئے تھے وہ ان میں تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم تھی، اس لیے پانی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر کنویں کے بعد یہ یہاں پر اس کی بیک سائڈ پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، اس کا دروازہ بند تھا، اندر نہیں جا سکتے تھے، میں نے باہر سے ہی تھوڑا سا ایک ویو شوٹ کر لیا اس کا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، سب لوگ یہیں سے کر رہے تھے اور احمد دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں کھل رہا تھا، لاک تھا۔ تو یہ آپ لوگ بھی جائیں، وزٹ کریں، زیارت کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے مدینہ پاک۔ اللہ سب کو بار بار بلائے اپنے در پہ، اپنے محبوب نبی کے در پہ جانے کی توفیق دے، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں پر جو بھی دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے، اللہ سب کو یہاں جانے کی توفیق عطا کرے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا، یہ جگہ بھی بہت پیاری لگی۔ یہی سن کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کے نبی نے جب استعمال کی اور اس چیز کو آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، تو بہت دل کو خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے نبی، ہمارے سرکار، ہمارے جو آقا ہیں، انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا اپنے ہاتھوں سے، تو اسی لیے اس کا جو رتبہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے چیز کا۔ اور یہاں پر دیکھیں بس ہم لوگ واپس آئے ہیں، یہاں پر ولید چاہ رہا تھا کہ اسے پانی ملے بٹ نہیں مل سکا، اور احمد اپنی ویڈیو شوٹ کر رہا تھا ساتھ میں۔ تو بس ہم نے لاسٹ زیارت کی ہے، اس کے بعد ہم لوگ جدہ کی طرف واپس روانہ ہوئے اور گھر آ گئے ہیں واپس۔